अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और जी आबाद होंगे। यहाँ पे आए है कहते अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। ओए तो सूझनी चाहिए ना, क्यों कि प्यारे बहन भाइयों, पहली बात तो यहाँ पे एक बात कहती चलूँ मैं, तमाम बहन भाई जो मुसलमान हैं, उम्मती, ठीक है, तो उम्मती बहन भाई हैं, तो खैर एक बात यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि अल्लाह ताला हिदायत दे सबको। और जब मेरे लिए हिदायत की दुआ मांगते हैं, मैं उन्हें भी कहती हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत दे, उनके साथ साथ अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो यहाँ पे बात करते चलते हैं बराड़, तो उम्मती भाई है ना, जी, क्यों क्या हम इसे कहते थे भाई। तो मेरी बच्ची इसे आज भी मामू कहती है और ये पर्सनल अटैक करने से बाज नहीं आता। तो खैर आज कसम, कुरान, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, तो यहाँ पे जनाब आप क्या कहेंगे। देखिए, कसम तो ना हम पहले उठाना चाहते थे और ना ही अब। हमने पहले दी है कसम, मैंने पहले भी उठाना नहीं चाहते थे, इन्होंने मजबूर किया। जी जी, ठीक है, तो वैसे और ये कुरान को बीच में लाते हैं, हमने आज तक कुरान बीच में नहीं लेके आए, नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि कुरान पढ़ने के लिए और हिदायत के लिए। और हमने तो यही सुना है कि जो बार बार कुरान को बीच में लेकर आए वो इंतहाई झूठा इंसान होता है। बिल्कुल ठीक है। सच। दूसरी बात, इनका कौन सा कंटेंट है जो सच पर मबनी है। शुरू में इनकी वीडियोस आती थी सच पे, उसके बाद इससे लड़ाई, उससे फसाद, ये हो गया, वो हो गया, फला घर फलां से भाग गया, फला भाग गया, फला तितर बितर हो गया, फला उधर चला गया, फला उधर भाग आज गया। फलां पागल होके भाग गया, आज फलां पागल होके भाग गया। तो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहा करती थी कि जब इन्होंने मुझ पर अटैक किए, मेरी बच्ची पर अटैक किए, तो खैर मैं उस टाइम एक बात जरूर कहा करती थी कि इनके घर के हमेशा मर्द भागते हैं, कभी ध्यान रखना कभी औरत ना भाग जाए। जैसे मैंने कल एक वीडियो लगाई थी परसों, तो मैंने उसमें ये कहा था कि इस मामले पे ये मेरी लास्ट वीडियो होगी और मेरी कोई वीडियो भी उस पे नहीं है। लेकिन अल्ताफ भैया ने क्या किया, वो कहते हैं जिक्र जब छिड़ गया उनकी अंगड़ाई का, शाख से फूल यूं टूट कर गिर पड़े। तो अल्ताफ भैया एक बात जरूर कहूंगी आपको, क्योंकि आप भी नमाजी परहेजी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब नमाज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जितने भी व्लॉगर हैं, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी, क्योंकि इतना टाइम तो उनके पास होते ही नहीं कि वो अल्लाह को सजदा कर सके। ठीक है, ये आपका और अल्लाह का मामला है और हमारा अल्लाह का मामला है, क्यों जी। हाँ, तो यहाँ पे अल्ताफ भैया ने कल मेरा जिक्र कर दिया अपनी वीडियो में, लेकिन अल्ताफ भैया मैंने एक वीडियो बनानी थी कि डिस्को मौलवी इतनी मोहब्बत से मेरा नाम ना ले रुबीना सिस्टर, वरना सदका टाउन तेरा जीना हराम कर देगा, क्योंकि नबीला पे भी जीना हराम हुआ था। लेकिन खैर उधर तो कुछ ना हुआ, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मेरे ऊपर अटैक आ गया, फिर मेरी बच्ची। अल्ताफ भाई के लिए मेरा आज एक पैगाम है जी जी, कि बराए मेहरबानी अपने इस मामले को सोशल मीडिया पर और ना उछालें। बराए मेहरबानी आप अपनी जो पर्सनल जंग है उसे पर्सनली रहने दें, कि ये आप लोगों को दुनिया देखती है और कल को हमारे मुल्क के लिए किस किस्म की बातें होंगी, किस किस्म की लोग गॉसिप्स करेंगे, आपको नहीं पता। मेरी शायद फैमिली बैठकर व्लॉगिंग देखती है, तो उनमें जवान बच्चियां भी होती हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा, जवान बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, असरात गलत साबित पहले होंगे। तो चले आप लोगों के झूठे कंटेंट होते थे, आप लोगों की झूठे ड्रामे होते थे, तो आवाम देख रही होती थी। जब भी मेरा यही कहना होता था कि बहन भाइयों इनकी वीडियो जो उनसे ना एक ये डबल मीनिंग व्लॉगिंग होती है इन सब की, तो खुदा इनके आगे हाथ बांध देने के एक सीधी सादी सिंपल व्लॉगिंग लेकर आए, लेकिन खैर ये लोग नहीं लेकर आते थे, क्योंकि इनके खुद के इश्क माश्क जो उनसे ना वो ख़त्म नहीं होते थे, खुद इनके इश्क अरूज पर चल रहे होते थे, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ज़ाहिर झूठा कंटेंट है तो फिर उस पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और सुबहान अल्लाह फिर बोला ही जाता था, फिर आप सबको पता ही है। तो अल्ताफ भैया को मैं यहाँ पे पैगाम आपने अपनी वीडियो में मेरा नाम लेकर, क्योंकि आपने कहा
کہ بھئی دیکھیں مجھے نہیں پتا تھا روبینہ سسٹر کی جب میں نے ویڈیو سنی اور آپ آئے آپ نے کمنٹ کیا لیکن لوگوں کو برداشت نہیں ہوا. کیوں برداشت نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ وہی الطاف بھائی ہے جنہوں نے ویڈیو لگائی تھی. ہمارا روبینہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے, ہمارا روبینہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر ان کے ساتھ دیکھ کر ان کے ساتھ بیٹھ کر میرے خلاف ویڈیوز لگائی تھی. آج الطاف بھیا بھی کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کی بھی خلاف ویڈیو لگائی نہیں ہے. خیر ایسا تو ہے نہیں, لیکن یہاں پہ میں اپنے بہن بھائیوں کو بتا دوں کہ مجھ پر جو آج پھر کیچڑ اچھالا گیا, میری صحت پہ کوئی اثر نہیں ہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ روبینہ نے کیا کمایا ہے, روبینہ نے کیا کمایا؟ روبینہ نے ایک محبت کمائی ہے اپنی آڈینس کی نظر میں. جو چند لوگ مجھے دیکھنے والے ہیں, چند بہن بھائی مجھ سے محبت کرنے والے ہیں, چاہے وہ ہندو ہیں, سکھ ہیں, مسلم ہیں, عیسائی ہیں, پارسی ہیں, سب میری ویڈیوز دیکھتے ہیں, تو ان سب سے میں نے ایک محبت پائی ہے. کیوں کہ بھلے کم صحیح لیکن اچھا سننے والے اور اچھا دیکھنے والے آج بھی لوگ زندہ ہیں اور اسی دنیا میں قائم ہیں. کیونکہ شکر ہے وہ جھوٹ کو پروموٹ نہیں کرتے, وہ ہمیشہ سچائی کو ہی پروموٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ میں یہ بات بھی کہہ دوں. تو میں نے یہ جو دیکھیں اس بات پہ میری یہ لاسٹ ویڈیو ہے کہ انہوں نے میری پرسنل جو اٹیک کی ہے میری بیٹی پہ, تو وہ جو کہ آج بھی انہیں ماموں کہہ کے مخاطب کرتی ہے, اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے. مگر خیر وہ کیونکہ اللہ نے رسی ان کی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے. اللہ انہیں کہہ رہا بھاگ میرے بندے جہاں تک بھاگتا ہے, کیونکہ ابھی یہ مکافات عمل کی چکی میں یہ لوگ پیسے نہیں ہیں. جب پیسیں گے نا تو مکافات عمل کی جو چکی ہے وہ بڑا باریک پیسے گی. کیونکہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو سچ پہ کر رہے ہیں, ہم سچ کر رہے ہیں, ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم سچ کر رہے ہیں. لیکن میں پھر کہہ رہی ہوں کہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے اور وہ چیخیں بھی نکال دے گی, لیکن رونا چاہیں گے یہ رو نہیں سکیں گے. جیسے پچھلے دنوں ہوا آپ سب کے سامنے ہی ہے, تو اس ٹائم بھی میں نے کہا تھا کہ یہ الطاف بھیا تو رونا چاہے تو رو نہ سکے, الطاف بھیا تو بھیک مانگنا چاہے تو بھیک نہ مانگ سکے الطاف بھیا. اس ٹائم میں نے بہت سی باتیں خیر ایسی کی, مجھے بعد میں پچھتاوا ہوا کہ خیر مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. کیوں کہ میں بھی ایک ماں ہوں, میرا بھی تو دل ٹوٹا ہوا تھا, میرا بھی تو دل دکھا ہوا تھا. تو ظاہر ہے پھر جو ماں ہوگی تو اس کے دل سے پھر کبھی دعا نکلتی ہے کسی کے لیے جب ان کے بچوں پہ بات کی جائے. تو یہ میں آپ پھر کہہ دوں کہ یہ میری ان پہ آخری ویڈیو اس جواب پہ, ان سوال پہ کہ انہوں نے کہا کہ جی اس بچی نے, انہوں نے خود کہا تھا یہ بچی ہماری نہیں ہے, یہ فلاں نہیں ہے. تو بچی کے جیسے میں نے بتایا کہ آج بھی نے ماموں کہتی ہے کہ اس کا رشتوں پہ سے اعتماد ختم نہ ہو جائے, کیونکہ جو سگے ماموں ہوتے ہیں نا کہ ان پہ سے بھی اعتماد ختم نہ ہو جائے کہ رشتے ایسے ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ اگر ہم امتی بہن بھائی ہیں نا تو دیکھا جائے ایک دوسرے کا کوئی خالو کو ماما کو پھپھا کوئی نہ کوئی رشتہ بنتا ہی ہے, لیکن ان لوگوں میں وہ غیرت نہیں ہے. میں سوالیہ نشان اب نہیں بنوں گی اور نہ مجھے سوالیہ نشان بننے کی کوئی ضرورت ہے کہ لوگ مجھ سے آ کر پھر کوئی سوال کریں, پھر آ کر کوئی تذکرہ کریں. میں نہ قرآن اٹھاؤں گی اور نہ میں اپنے بچوں کی قسم دوں گی. کیوں؟ میں نے اپنے جو بچے ہیں اللہ سے بڑی من تو مرادوں سے لیے, مرادیں مان کے میں نے اپنے بچے لیے, اپنی بچی لی, اپنا بچہ اپنے بچے لیے. تو اور میں یہاں پہ آ کے ان کے لیے قسمیں دیتی رہوں. کیوں دوں؟ کیوں بھائی میں کسی کی یہاں پہ ٹھیکیدار ہوں, میں نے یہاں پہ کسی کا قرضہ دینا ہے نہیں, کیونکہ وہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے. ہم پہلے کافی قسمیں دے چکے ہیں, اب مزید نہیں دوں گی. لیکن اب ہم کوئی صفائی نہیں دیں گے, کوئی صفائی ہم نہیں دیں نہ ہم دینا چاہتے ہیں. یہ ہماری اس پہ لاسٹ ویڈیو ہے جی. اور یہ عدالت میں اللہ کی عدالت میں اپنا فیصلہ چھوڑے جا رہی ہوں, کیونکہ میرا اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے اور میرا اللہ بہتر حساب کرنے والا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی, میں تو کہتی ہوں دنیا میں ہی توبہ کر لو جو تم لوگوں نے ہم پہ جھوٹے الزام لگایا ہے. لیکن کہاں آتی ہے ان لوگوں کو یاد ہدایت, کہاں آتی ہے خدشت جی, نہیں آتی. لیکن یہ توبہ کرنے والے نہیں ہیں کیونکہ ان میں پیسے کا گھمنڈ ہے. اللہ سب کو جو ہے نا توبہ کی توفیق دے, آمین. اللہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق دے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ کل مسلمان کے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے, ہمیں بھی ہدایت دے ساتھ. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ جتنا بھی ان کا کنٹینٹ آتا ہے سارا جھوٹ پہ ہوتا ہے اور اسی پہ ریئیکشن بنتے ہیں.
اور پہلے وہ مرد ریئیکشن بھاگتے والے تھے، وہ پہلے ریئیکشن مرد بھاگتے تھے، اب عورتوں نے بھاگنا شروع کر دیا. وہ ریئیکشن والے جو ہیں وہ پھر غلط ہو جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے، آج اگر کسی کے لیے کوئی اچھی بات کہی جائے تو وہ ہمارے خلاف پھر دوبارہ اسی طرح ہی شروع ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے ان کو جب کچھ نہیں ملتا نا تو پھر ہم ملتے ہیں. جی. ٹھیک ہے نا. جبھی تو میں نے کہا شروع میں دیکھو اندھیرے میں بڑی دودھ کی سوجی. تو یہاں پہ میں بات کرتی چلتی ہوں فوزیہ سسٹر کی. تو فوزیہ سسٹر کے بارے میں بات کیجیے. ان کے ابو فوت ہو گئے. تو جب ہمارا شاہد کا بچہ جب فوت ہوا تو انہوں نے بڑی باتیں کی. وہ کیمرہ آدھا گھنٹہ کھول کے بیٹھی رہتی تھی کہ پہلے میری ویڈیو بناؤ. تو امب لین گئے سی اتنے کیوں گئے تھے وہاں پہ؟ تمہارا خاندان اتنا بڑا تم اتنے بڑے تم یوٹیوبر ہو سارے، ویسے تم اپنے آپ کو بلاڑ کہتے ہو کہ اس کی ہیلپ نہیں کر سکتے تھے. وہاں پہ رینٹ پہ وہ روم نہیں لے سکتے تھے. وہاں پہ کھایا پیا، انہیں کی تھالی میں چھید کیا، بعد میں آ کے انہیں کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی. ان کی بچی کے بارے میں باتیں کی. بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں. اور میں یہاں پہ ضرور کہوں گی اے میرے اللہ ان کو بیٹی دینا، ایک بیٹی ان کو دینا، کیونکہ بیٹی کا درد کیا ہوتا ہے اس بندے کو پتہ نہیں ہے. کیونکہ یہ ہمیشہ بھابھیوں کو گالیاں کھلواتا ہے، بھتیجیوں کو گالیاں کھلواتا ہے، ہر ایک کو گالیاں کھلواتا ہے، پھر بہنوں کو دیتا ہے اور اپنی سگی بہنوں کو گالیاں خود بھی دیتا آیا ہے. پچھلے دنوں بھی جو آپ سب کے سامنے ہی ہے ان کے جو کنٹینٹ چل رہے ہیں، کس سے کوئی لکی چھپی کی بات ہے نہ. ساڑھے دل دے تار بجے بار بار سب کو پتا ہے کہ ان کے دل کے تار کیسے بجتے ہیں اور بار بار بجتے ہیں. پھر فوزیہ سسٹر کے بارے میں جو باتیں کی کہ اس نے محل بنا لیا. اللہ کا شکر اللہ کا دیا اس پہ پہلے بہت کچھ ہے قدم ہے اس پاکزاد کا. کیونکہ نہ تو وہ یوٹیوب پر تھی نہ وہ بعد میں اگر اس نے اپنا چینل بنایا بھی ہے تو تمہارے پہ آدھا گھنٹہ وہ روٹی کیمرہ مار کے رکھتی تھی. تم اس کے گھر میں کھا کے نہیں کھا کے تم اپنے گھر میں بلا کے کھلا لو نا کسی کو. تمہارے میاں بیوی کی تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے وہاں پہ. ان کے لیے کیا کیا بکواسیں اس بندے نے کی، کیا کچھ نہیں. اللہ معاف کرے، یقین مانے یہ لوگ مرے ہوئے کو بھی نہیں چھوڑتے. اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی، ہم چاہتے اپنی ویڈیو میں جواب دیتے. 6 سال سے یہ یوٹیوب پر تھے. جی ٹھیک ہے، نہ ماریا زہیب ان کو اپنا کمیونٹی لگاتے نہ یہ وائرل ہوتے. ٹھیک ہے، وہ زہیب والے، ہاں جی ماریا زہیب ہے نا ماریا چینل. زہیب نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے نام ان کا میرے ذہن سے نکل گیا ان کے چینل کا نام. تو زہیب ہی ہے، زہیب یہ لڑکا نیا آسما زہیب، آسما زہیب صاحب. آسما زہیب. تو اس بندے نے دھکے کھائے تو اس کو وائرل کس نے کیا؟ آسما زہیب والوں نے کیا. آج یہ کہتا ہے کہ میں پروموٹ کروں گا، میں ساتھ برانڈ ہوں. یہ یقین مانے یہ اتنا بڑا برانڈ ہے نا خدا کی قسم. اوئے ہوئے 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 کیا بتاؤں میں. یقین جانیے کتنا بڑا برانڈ ہے کہ اس کو اس ٹائم 2 لاکھ سے اوپر اس کے سبسکرائبر ہیں. ان کی ٹھس چھدلیاں ٹھس ہو کر بیٹھ گئی جنہوں نے 2 لاکھ سبسکرائبر کی پارٹی منانی تھی. لیکن وہ ٹھس ہو گئی. کیوں ہوئی ٹھس؟ کہ چینل بیٹھ گیا، چینل ڈاواڈول ہو گیا، چینل یوں ہو گیا. لیکن پھر وہ کہیں بھی نہیں پھٹنے کے کام ہے. پھر اب وہ شادی میں پھٹتی ہوئی نظر آتی ہیں. کون؟ ان کی ٹھس چھدلیاں. جی تو کیوں کہ آپ سب کو پتہ ہے جیسے یہ نہ مرے ہوا کو چھوڑتا ہے. جیسے فوزیہ سسٹر کے ابو کے جن کے والد جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے آمین. انہوں نے ان کی پرسنل لائف پہ بھی انہوں نے اٹیک کیا. تو انہوں نے وہ مرے ہوئے بابا جی بھی نہیں چھوڑے. تے کاکا ذرا اپنے گھر دے بارے نظر رکھنا، تہاڈا ابا کدھر ہے؟ کاکا ذرا جا پتہ کر. کیوں بھائی تیرے خلاف ابو کی ویڈیو لگا رہا ہے. ہاں تیرا بھائی تیرے ابو کے خلاف ویڈیو لگا رہا ہے. خود ہی تم جنگ لڑ رہے ہو، خود ہی تم دیکھ رہے ہو. اماں تمہارے پاس ہے. کبھی تمہارا ابا نکال دیا کرتا تمہاری اماں کو، اب تم نے ابا کو نکال دیا. کتنا رونے کا مقام ہے خدا کی قسم. یقین مانو جھانکا کو اپنے گریمان میں. پھر کہتے ہو کہ کسی کو اگر شارٹ آؤٹ چاہیے، کسی نے کاپی رائٹ سٹرائک کا چینل بنانا ہے، کسی نے کارٹون کا بنانا ہے، کسی نے فلاں کا بنانا ہے، کسی نے ڈمکا کا بنانا ہے، کسی نے اس کا بنانا ہے، کسی نے اس کا بنانا ہے، تو میں شارٹ آؤٹ دوں گا. تو یہ او تیری کیا اوقات ہے شارٹ آؤٹ کی؟ اس ٹائم تو شارٹ آؤٹ کی تجھے خود کو ضرورت ہے. تجھے خود کو ضرورت ہے کیونکہ تو ٹھس ہو کے بیٹھ گیا ہے. تمہاری جو سی ٹھس چھدلی ہے، جو سی وہ شادیوں میں پھٹتے ہوئے دکھائی دیتی ہے نا، وہ چٹے پجامے پہن کے. پھر تو کہتا ہے اللہ نے مجھے عزت دی ہے. جی ہاں، لیبل پین اللہ نے بہت عزت دی، بہت عزت دی. لیبل پین دکھائی. بیگم یہ بال گھسیٹ کے روڈ پر دکھایا، اللہ نے بہت عزت دی. دنیا کی بہن بیٹیوں کو گالیاں دی، اللہ نے بہت عزت دی، بہت عزت دی. لیکن فوزیہ بہن کا اور پتہ نہیں میرا جلوہ اس کو کیا ہے کیا نہیں ہے، سمجھ سے باہر ہے. لیکن میں اپنے بہن بھائیوں کو یہاں پہ پھر کہہ دوں میں بار بار کہہ دوں، ایک ہی بار کہہ رہی ہوں. کیوں
कि ये बंदा मेरी बेटी के लिए 100 वीडियो लगाएगा, मैं इसका कोई जवाब अब नहीं दूंगी। क्यों नहीं दूंगी भाई, हमने पहले भी कस्में दी हुई हैं, अब मजीद और कस्में क्यों दें? नहीं, हम सफाई क्यों दे? हम सफाइयाँ क्यों दे? ये बंदा सफाइयाँ दे दे के मरे। ये झूठी कसम उठाए, अपनी उठाए, अपने बच्चों की उठाए, अब जिसकी मर्जी उठाए। मजा उस टाइम था, अब नहीं। अब तीर कमान में से निकल चुका है। लेकिन अल्लाह तुझे हिदायत दे। यहाँ पे एक जरूर कहूंगी कि अल्लाह तुझे तेरी डड्डू चार्जर में से अल्लाह तुझे एक बेटी दे, झूठे बरान जो कि झूठे शादियों को प्रमोट करने वाले, सोतने प्रमोट करने वाले, भागने को प्रमोट करने वाले। चोर आया चोर आया चोर आया, फिर एक दिन चोर आ ही गया। शेर आया शेर आया शेर आया, फिर एक दिन शेर आ ही गया। लेकिन फिर शेर ऐसा आया कि मैं कह रही हूँ कि वो इन्हें चीर फाड़ के गुजर गया। लेकिन इन लोगों को शर्म ना आई, इन लोगों को कुछ भी नहीं आती समझ। लेकिन मैं जो बहन भाई आज कह देना कि वीना बहन तुम पर आज वीडियो लगी है, तो बहन भाइयों कोई बात नहीं, मुझे सुनने की आदत सी बन गई है। क्यों? अब हम सिर्फ व्लॉग बना रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉग से हमें कोई अर्निंग हो या ना हो, मेरे अल्लाह ने बहुत इज्जत दी, अल्लाह ने इज्जत बहुत दी है, अल्लाह ने बहुत प्यार दिया है, यहाँ बहुत प्यार मोहब्बत मुझे दिया है। और यकीन माने कि मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरा अल्लाह मुझे इतनी इज्जत देगा। हम अपना कुछ बनाए ना बनाए, हाँ, इंसान अगर इज्जत और मोहब्बत कमा ले तो ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है। अपनी आखिरत संभाल ले, यही बहुत बड़ी बात है। संभालो अपनी आखिरत। तुम कहते मैं वीडियो डिलीट कर देता हूँ, मैं वीडियो डिलीट कर देता हूँ जब मैं बना के रख देता हूँ जी। क्योंकि मैं वीडियो उस टाइम डिलीट करता हूँ जब मैं सजदे में जाता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। खैर हम इतना अरसा रहे, हमने कभी सजदे में जाते तो नहीं देखा इस बंदे को। खैर अब कौन सा सजदा है जिसमें ये जाता है और कौन सा इसका किबला है? क्योंकि ये तो खाना काबा भी गया तो वहां पे भी इसके एक हाथ में मोबाइल थे, एक हाथ से ये बंदा दुआ मांग रहा था रो कर, तो वो रोना भी नहीं था, आंखों में आंसू भी नहीं है। लेकिन जब ये लोग वहां से आए, शैतान को उठा कर ले आए। क्यों? इनको एतबार नहीं था। इन्होंने सोचा कि ये ना कि पता नहीं हम दोबारा हज पे आए ना आए, क्यों नहीं थे। अच्छा मुझे एक चीज जितने भी व्लॉगर हैं जी जी, मुझे एक चीज समझ नहीं आई। मैंने तो ये सुना है कि जो अल्लाह के घर में जाते हैं, हाँ जी, वो हर चीज भूल जाते हैं। वो यहाँ तक कि अपना घर तक भूल जाते हैं सिवाय अल्लाह के घर के। बिल्कुल ठीक है, मुझे नहीं समझ आती है वहाँ पे जितने भी व्लॉगर हैं, कोई भी है, इवन को बड़ा है या छोटा है, कोई भी है, वो जाके वहाँ कैमरा क्यों उठाते हैं? व्यूज के लिए। नहीं, गलत है ना। जब इसका मतलब तुम्हारी अल्लाह से लॉ नहीं है। हाँ, इन्हें ये तो बात नहीं, वो लगन नहीं है, वो लगन नहीं, इन्हें ये तो बात खत्म हो जाता है, भाई हमारी वीडियो ठुस हो जाएगी, डॉलर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता होता है कि जिसके दर पे हम आए हुए, कुल कायनात की फिक्र अल्लाह कोई तो है। हाँ। कुल कायनात को लेके चल रहा है। इनको ये होता है कि भाई आज वीडियो नहीं डली, कोई चैनल ठुस हो जाएगा, कौन देगा भाई, कहाँ से पैसे आएंगे? इनको ऑडियंस देगी, इनको यूके वाले देंगे, अल्लाह नहीं देगा। क्योंकि इनका तोबा नाउजुबिल्लाह, जैसे वो अल्ताफ भैया शमशादी, जिसका मैंने कहा था शबाना से लेके शमशादी तक का सफर, और ये अल्ताफ भैया का अल्ताफ से लेके डिस्को मौलवी तक का सफर आप सबके सामने ही है। ये लोग भी ऐसे ही हैं, कोई किसी से कम नहीं है। अकाब से शाह जी ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ शाह जी किसी और दे पीछे, अगो भी पागल किसी और दे पीछे, अगो भी पागल किसी और दे, सारे पागल अगे पीछे, सारे वो लोग अगे पीछे भागे फिर पागल है। नफ्सा नफ्सी का इनका जो इंसान है वो आलम शुरू हुआ हुआ है। हम मुझसे ज्यादा कमा ले, हम मुझसे ज्यादा कमा ले, मुझसे ज्यादा मकान बना ले, हम मुझसे ज्यादा मकान बना ले। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो यहाँ खाली हाथ आप लोग आए हो, खाली हाथ जाओगे, लेकर क्या जाओगे? क्या लेकर जाओगे? क्या लेकर जाओगे? अमाल, अपने अमाल। ये कहेंगे हमारे कफन की जेब लगाई जाए, ये कहेंगे एटीएम जो है ना हमारे हाथ में पकड़ाया जाए। अमाल के अलावा कब्र में कुछ नहीं जाएगा। तो आज हम अच्छे अमाल की कोशिश करें और अच्छे तर्ज पे जो है अपना काम करें और अच्छी गुफ्तगू करें, ख़ास तौर पे अपने हमसायों के हकूक़, अपने दोस्त अहबाब के, रिश्तेदारों के, तमाम के हकूक़, क्योंकि
حقوق اللہ کی معافی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، لیکن حقوق العباد کی نہیں ہے. اور یہ حقوق العباد وہ ہیں جو آس پاس کے آپ کے رہنے والے ہیں اور جتنے آپ سے میل ملاپ کرنے والے لوگ ہیں، تو وہ لوگ ان لوگوں سے معافی مانگے. ہم بھی مانگتے ہیں کہ جی اگر ہم نے کسی کا کوئی دل دکھایا تو ہم آج معافی چاہتے ہیں. نہیں تو پھر ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ کہتے ہیں نا سائبر کرائم ہم نے کسی کے خلاف نہیں کیا، تو کاکا آؤ نا، آؤ بسم اللہ کرو، آؤ شاباش، آؤ میرے امتی بھائی، آ ذرا کیوں کہ تو آ کے تو دیکھ ایک بار، وہاں پہ تو اپلیکیشن پہلے دی گئی ہے. یار اپلیکیشن کی بات نہیں، اگر سائبر کرائم آئے گا تو بہت سارے کٹے کھل جائیں گے ان کے بہت بھی. کٹے کھلیں گے، یقین ٹھیک ہے نا؟ ماننے سے بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ، مجھے تو امید ہے. بات یہ ہے کہ میں یا تو کسی کے پیچھے پڑتا نہیں ہوں، جب پڑھتا ہوں تو بہت بری طرح پڑھتا ہوں، یہ تمہیں پتہ ہی ہے. بالکل. کیونکہ ہمارے اوپر ابھی پچھلے دنوں بھی کارروائی ہوئی ہے، لیکن میں پہلے کبھی سامنے نہیں ہوا تھا. اس دفعہ میں سامنے ہو گیا تھا تو اس بندے کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملی. جی بھاگنے کی جگہ نہیں ملی. ٹھیک ہے نا؟ آج سے 3 سال پہلے بھی بھاگنے کی جگہ نہیں دی تھی اسے، 4 سال پہلے بھی. پھر ایسا تو لایا تھا نا آج سے 3 سال پہلے بھی اس بندے کو، اس کی چیخیں نکل گئی تھی. ہاں جی. جی تو پھر ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے معاملے سوشل میڈیا پر نہیں لاتے. نہیں لاتے. کیوں لائیں؟ کیوں؟ ہمیں سوشل میڈیا جو انسان ہے یہاں پہ ہم سنتے ہو میرے منہ سے کچھ اور، میں یقین مانے کہ میرے دل تو ایسا کرتا تو کہ ان کو کھری کھری ایسی سناؤں کہ نہیں یہ یاد رکھے. لیکن پھر کہتی جا رہی ہوں یہاں پہ آخری ویڈیو میری اس ٹاپک پہ، دوبارہ اس ٹاپک پہ میری ویڈیو نہیں آئے گی. یہ جتنی مرضی ویڈیو لگائیں، ہاں اگر کچھ اور ویڈیو لگاتے اس کا جواب دینے ضرور آؤں گی. باقی ان کے ولاگ دیکھ کر اس پہ ریئیکشن ضرور آیا کرے گا کل سے. میرے خیال سے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. ہنستے رہے، مسکراتے رہے، جیسے ہم ہنس رہے ہیں پھولوں کی طرح آپ لوگ بھی ہنستے رہے، شاد و آباد رہے، جہاں بھی رہے خوش رہے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.